دہشت گردی کی ویو ہے، مطلب مختلف مسائل ہیں جو کہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک طرف اندرونی خلفشار ہے، پھر باہر سے پراکسی وارز ہیں. اندرونی خلفشار اتنا زیادہ ہے کہ پراکسی وارز جو ہیں ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ یہاں پہ کام کر سکیں. تو کیسے اس کو آگے ختم کیسے کیا جا سکے گا، کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ جو ہیں ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ یہاں پہ کام کر سکیں. تو کیسے اس کو آگے ختم کیسے کیا جا سکے گا، کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ جی شکریہ. دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک وہاں پر دہشت گردی، اور ایسی دہشت گردی کہ جس کے نتیجے میں مزدور، نان بائی، بال کاٹنے والے، تندور پہ روٹیاں لگانے والے معصوم پنجابیوں کو جب شہید کر دیا جاتا ہے صرف نسلی تعصب کی بنیاد پر، تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے پیچھے ہیں ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. کہ اس میں ایک معصوم آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی اس کانفلکٹ کے ساتھ، جو صرف اپنے ایک روزگار کی تلاش میں، ایک آنیسٹ لیونگ کی تلاش میں بالکل وہاں پر اپنے ملک کے ہی ایک حصے کے اندر جاتا ہے اور پھر اس کی لاش وہاں سے واپس آتی ہے. تو اس کا تو صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ کمپلیٹ ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو نفرتوں کے بیج بونا چاہتی ہیں، جو تعصب کے بیج بونا چاہتی ہیں، ان کا مکمل طور پر کلا کما کیا جائے. اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ کچھ آپریشنز وغیرہ تو ہو رہے ہیں. دوسری ایک جو گفتگو ہے وہ حقوق کی گفتگو ہے. اس حقوق کی گفتگو میں ہمیں تاریخی پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس تاریخی پس منظر میں محرومیاں بھی رہیں، جو وہاں سے اٹھنے والی آوازیں تھیں ان کو سنا بھی نہیں جاتا تھا. اور اب موجودہ دور میں جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھنے والی جو آوازیں تھیں جن کو سپیس ملتی تھی سیاست میں بھی، اور وہ بڑی مشکلوں سے بناتے تھے، کہ ان کا بالکل ہی گلا گھونٹ دیا گیا. میرے بھائی خرم نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر ایک اسمبلی موجود ہے، لیکن بلوچستان میں 99% لوگ اس اسمبلی کو اپنی نمائندہ اسمبلی نہیں تسلیم کرتے. اگر کسی بھی معاملے نے حل ہونا ہے تو اس معاملے کے حل ہونے کی سب سے پائیدار اور ایک کریڈیبل جگہ وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے. لیکن جب ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پر پہنچنے والے لوگ وہ فارم 47 کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، عوام کی ترجمانی وہ نہیں کرتے، اور اس اسمبلی میں پہنچنے کے لیے جن طاقتوں کو وہ خوش کر کے آئے ہیں انہی کو انہوں نے خوش رکھنا ہے، تو عوام کی بات تو پھر وہاں پر نہیں ہوگی. تو ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں، ان حالات کو نمٹنے کے لیے جو پہلا جو سالڈ اگر کوئی قدم ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق جب لوگ اس ایوان میں بیٹھے ہوں گے، ان کے متعلق گفتگو کریں گے، ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا، تو تب جا کر حل نکالنے کی بات بھی ہوگی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر موجود لوگوں کو عوام کے اندر کوئی پذیرائی نہ ہو اور پھر ہم توقع کریں کہ جناب یہ حل نکال کر دیں گے. ایسا نہیں ہونا. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پریشر ہے، جیسے پاکستان کو ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہا ہے، حالانکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کی یہ بات سنی گئی ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈیا کی دہشت گردی ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر کیا کرنا چاہیے، اس لیول کے اوپر آ کے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ تو ضرور آواز اٹھانی چاہیے، اپنا کیس بھی پیش کرنا چاہیے، اور ہمارا پاکستان کا کیس ایک مؤثر کیس ہے. جس طریقے سے کلبھوشن وہاں سے پکڑا گیا، باقاعدہ تانے بانے اور ایک ایویڈنس آپ کے ہاتھ ایک ایسی لگی کہ ایک انڈین ملٹری کا، وہاں کی نیوی کا سرونگ آفیسر جو تھا وہ وہاں پر دہشت گردی میں ملوث تھا، وہ آپ کے ہاتھ آیا. ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی بھی ہے اور ایویڈنس بھی ہے. دوسرا، جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے. اگر انصاف پر مبنی ہوتی تو ہم اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی، تو ہم وہ نہ دیکھتے. 2 سال سے جاری اس نسل کشی کو کوئی نہ کوئی تو کہیں پر روکتا. تو اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل دنیا کا جو نظام ہے وہ انصاف پر ہے، تو انصاف پر نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں. دوسری بات کہ یہ جو جب کانفلکٹ چل رہا تھا ایران اور اسرائیل کا، جب جنگ چل رہی تھی، تو اسی جنگ کے دوران ایک اسرائیلی تھنک ٹینک کے لیے حرب یار مری نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا، اور وہ ڈاکیومنٹ پبلش ہوا، اس تھنک ٹینک نے پبلش کیا. اور وہ خاکہ تھا کہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو اس رجیم چینج کے بعد اس خطے کا کیا مستقبل ہونا چاہیے. بلوچوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی
کہ یہاں پر ایک آزاد بلوچ ریاست کا جو قیام ہے اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. تو ہمیں بالکل آگاہ رہنا چاہیے اس چیز سے کہ اصل میں انڈیا کی ایفرٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ کون کون مل کے یہ کام کر رہا ہے. مل کے یہ کام کر رہا ہے. بالکل بالکل. اب تو باقاعدہ اس اسرائیل اور ایران جنگ نے بہت سے چہروں سے نقاب اتار دیے. بالکل بالکل اور ایسا ہی ہے. یہ جو ہربیار مری نے یہ جو حرکت کی اور بھی جو اس کے ساتھ لوگ سرگرم ہوئے, ایرانی بلوچستان جو وہاں پر بلوچ رہتے ہیں وہاں پر بھی اس چیز کو پذیرائی نہیں ملی اور وہاں پر بھی لوگوں کی آنکھیں کھلی. یہاں پر پاکستان میں بھی کہ یہ جو لوگ ہمیں طرح طرح کے بھاشن دیتے ہیں ان کے اصل عزائم کیا ہے. یہ تو اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے, بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے, ہندوتوا کے ساتھ جڑے ہوئے قوت ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی ایکسٹینشن ہے, اسرائیلی اور بھارتی. یہ بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو اور دہشت گرد تنظیمیں ہو, یہ ان کی ایکسٹینشن ہے. ہم اگر ان سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک طرح سے ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ بھارتی ایجنسیز کے خلاف اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں, کیونکہ اب تو ان کا باقاعدہ ایجنڈا سمجھ میں آ گیا. جو پاکستان بھارت لڑائی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اس کے اندر ہاروپ تھے, جو ڈرونز تھے, یا باقی دیگر امداد. تو اس سارے قصے میں میرا خیال ہے اگر ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے کریڈیبل گورنمنٹ, ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ, پھر وہ جو حل نکالے گی اس کے اندر ہمیں لوگوں کو, سٹوڈنٹس کو, وہاں کے سیاسی طبقات کو سپیس بھی دینی کرنا پڑے گا, خاص کر کے نوجوانوں کو. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ یونیورسٹیوں کے اندر وہاں پر گفتگو کرنے پر لوگوں کو اٹھا لیا جائے, غائب کر دیا جائے. تو ہمیں بہت تحمل سے, بردباری سے اس معاملے کو حل کرنا ہے. آخری نقطہ جو آپ خیبر پختونخوا کی جو وہاں پر جو حالات ہیں, دیکھیں پرسوں 3-4 روز قبل وزیرستان کے اندر بہت بڑا اجتماع ہوا, پھر خیبر کے اندر ہوا, پھر آج غالباً یا کل باجوڑ میں ہوا, اور ابھی بھی شاید وزیرستان میں ایک دھرنا بھی دیا جا رہا ہے. اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو میری سمجھ کے مطابق کہ جو عام آدمی ہے وہ طالبان سے بھی تنگ ہے, وہ ان کو اپنے صفوں میں اپنے بیچ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف اب یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپریشن ان کو نکالنے کے لیے ضروری بھی ہے, لیکن دوسری طرف جو عام لوگ ہیں وہ آئی ڈی پیز بھی نہیں بننا چاہتے, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلنا بھی نہیں چاہتے. اب اس کے بیچ میں سے کیا راہ نکلے گی؟ تو اس کی اب راہ نکالنے کے لیے آپ کو میں تو حیران ہوں کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے, وہاں کے اتنے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں یا وفاقی حکومت بھی ہے, آپ فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھیں, آپ نے معاملے کا حل نکالنا ہے. اچھا, یہ